بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللطائف العلمیہ اس نام کے ہمارے جو گروپ ہیں خواتین کے اور مرد حضرات کے، اس میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں جہاں اہل جہنم کا ذکر فرمائے ہیں وہیں پر اہل جنت کا بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی قرآن المثانی ہے، بیک وقت اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دونوں کا ذکر فرماتے ہیں، اہل جنت کا بھی اہل جہنم کا بھی۔ اہل جنت کا جو ذکر ہوا ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ جنت کا یہ جو ذکر ہوا ہے، مجھے بالذات جو نکتہ بتانا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جنت کا جو ذکر ہوا ہے، جنت کی جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں دو طرح سے۔ ایک جنت کے اندر جو محلات ہوتے ہیں نا، جنت کے اندر کا جو گھر ہوتا ہے نا ایک مومن کے لیے، اس اعتبار سے ایک خارجی حصے کا ذکر ہوا ہے، ایک اندرونی حصے کا، ایک بیرونی حصہ، ایک اندرونی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیہا عین جاریہ، یہ جنت کے اندر ایک مومن کا جو محل ہوتا ہے، ایک مومن کا جو گھر ہوتا ہے، گھر کا جو باہری حصہ ہے نا، فیہا عین جاریہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو باغات ہوں گے اور بہترین فضا ہوگی، نہریں ہوں گی، باہر کی جو دنیا ہے، گھر سے باہر جب نکلتا ہے یا کبھی آدمی کھڑکی کھول کے کھڑا ہوتا ہے اپنی دنیاوی اعتبار سے گھر میں، اور باہر کا جو خوشنما منظر ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے یہاں پر فیہا عین جاریہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، ایسا تو نہیں کہا نا کہ فیہا عین جاریہ وسرور مرفوعہ، ایسا تو نہیں کہا نا، تو فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ، فیہا کو جو مکرر لایا گیا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے دو طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جنت کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، جنت سے متعلق دو چیزوں کی خبر دی جا رہی ہے۔ فیہا عین جاریہ کہہ کر کے جو بیرونی حصہ ہے، جو جنت میں ایک مومن کا جو محل ہوتا ہے، بیرونی حصے کی طرف اشارہ، اور فیہا سرور مرفوعہ کہہ کر کے، کیونکہ فیہا کی جو تکرار ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک خبر ہے جنت میں جو محل ہوتا ہے ایک مومن کا، اس کا بیرونی حصہ، ایک اندرونی حصہ۔ یہ تو بس میں نے اسے ایک نکتے کے طور پر بتایا ہے، شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر فرمائے ہیں، جو میں نے یہ نکتہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن بالذات جو ہم کو مقصود تھا وہ یہ کہ جب اندرونی حصے کا ذکر ہوا تو اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، جب اندرون کا ذکر ہوا تو شراب کی جو پیالے ہیں یا آرام دہ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں شراب پینے کے بعد، یا پھر جو قالین بچھے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو ان سب کا جو گھر کے اندرونی جو چیزیں ہیں، جسے ہم اساس البیت کہتے ہیں، گھر کے اندرون کا جو حصہ ہوتا ہے، تو اس کا جب ذکر ہوا تو آغاز اللہ نے کیا فیہا سرور مرفوعہ۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جنت کا جو محل ہے، اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے آغاز کیا سرور سے۔ سریر کہتے ہیں، جیسے سریر الملک بولتے ہیں نا، آرام دہ بیٹھک جو ہوتی ہے، بالکل ہاتھ پیر پھیلا کر کے آدمی مست ہو کر کے جو بیٹھتا ہے، تو اس طرح کی بیٹھک صرف ہمارے پاس جو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو چارپائی کہتے ہیں یا پھر پلنگ جسے کہتے ہیں، بیڈ جسے کہتے ہیں، صرف وہ مقصود نہیں ہے وہاں پر۔ ہمارے پاس جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، سریر الملک عربی زبان معروف ہے، جس میں آدمی بیٹھ کے خوش ہو جائے، آرام ملے اس کو، پھیل کے جو بیٹھتا ہے۔ تو جب اندرون کا ذکر ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ سرور۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بعض اہل علم نے کہا، جیسے مثلا ہمارے معاصر علماء میں سے دکتر عقیل ابن سالم الشمیری حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے کہ تدبر الصور التي تقرأ یوم الجمعہ، سورۃ الغاشیہ کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہا
کہ اس دنیا میں جو ایک مومن رہتا ہے نا، ایک کافر بھی، ایک غیر مسلم بھی جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ بھی اپنے بہت سارے امور میں تھکتا ہے. عاملۃ الناصبہ اللہ نے کہا، تھکاتا ہے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. لیکن ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکاتا ہے نا، چاہے وہ نمازوں کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، انسان کی جو 60 سالہ زندگی میں جو اللہ کی خاطر تھکتا ہے نا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو ہماری اپنی نفسیات کا خیال کیا گیا کہ جس طرح سے ایک آدمی باہر کہیں جاتا ہے کام دام کے لیے، اور گھر میں جیسے ہی آتا ہے، آنے کے ساتھ فوراً پانی تو نہیں پی لیتا ہے، فوراً کھانا تو نہیں کھا لیتا ہے کہ بھوک لگ رہی فوراً کھانا دو، فوراً پانی دو. سب سے پہلے آرام سے بیٹھتا ہے، اس کو پہلے بیٹھنے کی جگہ چاہیے، پہلے سکون چاہیے اس کو، پھر کھانا پینا. تو جب جنت کے گھر کا ذکر ہوا، اندرونی چیزیں بیان کی گئی، تو سب سے پہلے سرور کا ذکر ہوا، اس لیے کہ ایک مومن دنیا میں اپنے آپ کو تھکا کے آیا ہے، نفسیات کا خیال کیا گیا ہے. جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاطر میں کہا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے کہ تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو جملہ نکلے گا، بہت ساری باتیں اللہ کی تعریف میں، ان میں سے یہ بھی ایک کہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ایسی جگہ پر اتارا ہے، ابھی رکایا ہے، ہم کو کھڑا کیا ہے، ایسی جگہ میں ہمیں رکھا ہے ابھی، جو کہ دار المقامہ ہے. دار المقامہ کیا ہے؟ الجنہ. لیکن دار المقامہ کیوں کہا گیا؟ اس کے دوام کے لیے، کہ اس کے کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی، اب ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، کبھی نعمتیں اس سے فوت نہیں ہوں گی. وہ دار المقامہ ہے وہ. اب وہاں پر پہننا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے. تو کیا آدمی وہاں پر تھک جائے گا کہ دنیا کی طرح؟ کہا کہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. نہ اس میں ذہنی تھکاوٹ ہے، نہ بدنی تھکاوٹ ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہاں ایک مومن اللہ کی خاطر تھکا کے آیا ہے، تو جنت کی بہت ساری نعمتیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں، محل کے اندر ہوتی ہیں، سبھی نعمتوں میں مقدم اللہ نے اس کو بیان کیا، فیہا سرر مرفوعہ. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے کے ساتھ ہی نفسیاتی طور پر آدمی کو پہلے آرام دہ چیز چاہیے بیٹھنے کے لیے، پھر وہ اکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، پھر کھانے پینے کی، پھر اس کے بعد کھانے پینے کے بعد پھر لیٹنے کی، کرنے کی، پھر دیگر چیزوں کی اللہ نے جو ہے ضرورت ہوتی ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمائے ہیں. نفسیاتی طور پر یہاں پر جو ہے جنت کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے. اب دیکھو ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، کتاب مناقب الانصار میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے. اللہ کے رسول ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھو وہاں سے ختیجہ آ رہی ہیں، ہذہ ختیجہ قد اتت. کہا کہ دیکھو ختیجہ آ رہی ہیں، اور کہا کہ معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، ان کے ہاتھ میں ایک برتن بھی ہے، اس میں سالن یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. اب وہ جب تمہارے پاس آئیں گی، فاذا ہی اتتک، جب وہ تمہارے پاس آ جاتی ہیں تو کرنا کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فقرہ علیہ السلام من ربها ومنی، اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے انہیں پہلے سلام سنائیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجے ہیں. ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب، انہیں جنت میں ایک موتی کے گھر کی بھی خوشخبری دے دو. لا صخب فیہا ولا نصب، جہاں وہ جائیں گی تو نہ شور شرابہ ہوگا اور نہ ہی وہاں پر کسی طرح کی تھکاوٹ ہوگی. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 10 سال اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی بحیثیت ایک صحابیہ. اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد تقریباً 10 سال آپ کی زوجیت میں تھی. اللہ کی خاطر کتنا تھکائی ہوں گی اس نے اپنے آپ کو، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہا، اس خاتون نے، اس بیوی نے کتنا تھکائی ہوں گی. آغاز میں ایسی گھر کی خوشخبری دی گئی ہے. پہلے کہا کہ فیہا سرر مرفوعہ، یہ جو اتنا تھک کے آئی ہیں، سب سے پہلے سرور، پہلے شریر کی بات ہے، سب سے پہلے آرام دہ بیٹھ جائیں، پھر وہ اکواب موضوعہ، پھر کھانے پینے کی چیزیں. تو اساس البیت، گھر کے اندر کی جب چیزیں بیان کی گئی، مقدم اس کو ذکر کہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ ہر چیز میں ایک حکمت ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے. تو اس ناحیے سے بھی اہل علم نے تدبر کیا ہے اللہ کے کلام میں.
اللہ تعالی ہمیں جنتی بنائے. اس دنیا میں اللہ کی خاطر ہم جو اپنے آپ کو اللہ ہی کی خاطر جو تھکا رہے ہیں, اللہ اسے قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین ایسی جنت ہمیں عطا فرمائے لا صخب فیہا ولا نصب, نہ جہاں شور شرابہ ہے, نہ کوئی تھکان ہے, نہ کوئی حزن و ملال ہے, نہ کوئی خوف ہے. اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین, ہماری اہلیہ کے لیے, ہمارے فرزندان کے لیے, ہمارے معاون خاص شیخ اختر ابن رضوان محمدی کے لیے, اور خصوصاً ہمارے ہود کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.